جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اس کو تھوڑا سا یہاں رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، عبد الرشید بھائی ابو ابراہیم جو ہیں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں، لیکن وہ ابھی اس سیشن کے اندر اچھا یہ ہے کہ سنیں، تو میں ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں سورہ عنکبوت کی۔ سورہ عنکبوت جو ہے یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی، اور 5 نبوت کو یہ 5 نبوت کے بعد یہ نازل ہونا شروع ہوئی اور کمپلیٹ ہوئی اسی دوران جب مکہ کے اندر رسول پاک تھے۔ تو اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ایمان لاتے تھے ان کے اوپر سرداران قریش بہت بڑا ظلم کرتے تھے، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ تو اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ پچھلے سبق پہنچ جائیں گے، تو اس میں سے وضاحت جو ہے وہ آپ کو پوری آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا صحابہ کرام کو بھی کہ جتنا بڑا نیک آدمی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر آزمائش بھی بہت بڑی دیتا ہے، لیکن دنیا کی آزمائش ہے، دنیا کے اندر اگر آزمائش آ گئی اور اللہ کے ہاں درجات بلند ہو گئے تو یہ سودا کیسا ہے؟ فائدے کا۔ بہترین۔ یہ فائدے کا سودا ہے، لیکن اس کو جس کو سمجھ آ جائے وہ پھر یہ ہے کہ اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بات سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا، اور بتایا کہ اس وقت کے بھی جو لوگ تھے ان پر ظلم و ستم ہوتے تھے، اور انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، دعوت کا کام کیا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے ان پر بھی مظالم ایسے ہی تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آخر کار نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور ایک طوفان آیا اور وہ کشتی کے اندر بیٹھ گئے جو مسلمان تھے، اور باقی لوگ جو تھے ان کے اوپر عذاب آ گیا، غرق ہو گئے۔ دوسرے نبی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی جن کا ذکر ہوا، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ لوگوں کو کہا کہ بھی تم ان بت قدوں کی، اوثان کا لفظ آیا ہے، بت قدوں کے اندر ہی بت ہوتے ہیں یا آستانے، ہم نے کہا ان کی جو ہے پوجا نہ کرو، ان کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق مانگو، اپنی حاجات اسی سے مانگو، اس لیے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تم اس اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، الہی ترجعون۔ اور جی۔ پھر بتایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم جھٹلائے گئے ہو تو اس سے پہلے کئی امتوں نے تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا اپنے وقت کے رسولوں کو، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہوتا ہے، ترجمہ بنے گا اور نہیں ہے لازم رسول پر مگر پہنچا دینا، واضح واضح طور طور پر پر۔ پہنچا دینا۔ جی ذرا پلیز۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ہی آگے جاری رکھتا ہے، جو میں ابھی آیات پڑھ رہا ہوں
ان کے لیے مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوق کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو بتا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ آگے جب ہم پڑھیں گے کہ ان ساری باتوں کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں، وہ آگے آئے گا۔ اس کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے جب لوگوں کو کہا تو اللہ نے اس وقت کے لوگوں کو بھی یہی کہا، اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرما رہا ہے کہ اپنے وقت کا جو رسول ہوتا ہے اس پر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، واضح طور پر پہنچا دینا۔ پہنچا دینا۔ اب یہ جو بات میں ابھی پڑھنے لگا ہوں آیت، اس یہ بھی کچھ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے لوگوں کو کہا اور توحید کا پیغام دیا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ توحید کا پیغام اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو اور آج کل کے لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو زیادہ راجے جو آیت بنتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی زبانی یہ بات جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تیار جی آپ سننے کے لیے؟ پروفیسر اللہ صاحب، تعالیٰ یہ جو تیسری بتائے آیت گا، ہے اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہاں جی اللہ ہی کی طرف ہے نا، لیکن یہ ہے کہ وہ بتا کیا رہے ہیں کہ آگے جو لفظ آئے گا وہ پروفیسر صاحب آئے گا کہ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس کا جواب دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ آگے آئے گا۔ تو ہم بہرحال اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ترجمہ ہے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تو یہ کلمات ویسے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہر وقت کے لوگوں کے لیے ہے، یہ کلمات ہر وقت کے لوگوں کے ہر وقت کے لوگوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید تو ہدی للناس ہے نا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو لہذا یہ جو بات ہے اب اس کے اندر توحید اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور پھر معاد یعنی کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مار کے دوبارہ اٹھانا ہے۔ تو کفار بھی اور اس وقت کے لوگ بھی اس چیز پر یقین نہیں تھا کہ بھئی جب لوگ قبر کے اندر چلے جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ تو آوا کا مطلب ہوگا کیا؟ لم یراؤ انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا۔ جی ذرا سنیے گا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیف کیسے، یبدئ ابتدا کرتا ہے، اللہ تعالی، الخلق خلق کی، خلق کے معنی ہے پیدائش، ہر چیز کی پیدائش، وہ کیسے کرتا ہے اس کی پیدائش، ثم پھر، یعیدہ مضارع کا صیغہ ہے، یبدئ تو یہ اس کا اعادہ کرے گا، یعیدہ کے اندر لفظ ہے اعادہ کرنا، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا یا پھر اس پیدائش کا اعادہ کرے گا۔ سمجھا پا رہا ہوں؟ جی تو یہ ان کے اس بات پر کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری ہڈیوں کے اندر دوبارہ جان پڑے گی یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو پہلے اس نے تم پیدا کیا تمہیں، تو وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ ان ذالک بے شک یہ علی اللہ اللہ سبحانہ و تعالی پر یسیر بہت آسان ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیں جی، آوا کیا
क्या और क्या। जी, और क्या नहीं है। आवा का तर्जमा भी क्या ही होगा। ये वाव जो है ये दरमियान में इजाफी, वैसे आ का वो अच्छा। ये जो मफहूम लिया जाता है वो आ का ही लिया जाता है, आवा भी आ जाए तब भी। क्या लम यराउ, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने नहीं उन्होंने देखा। नहीं उन्होंने देखा। नहीं देखा। ये दिन में रखिएगा कि अरबी का तरीक़ेकार है कि लम जब मुजारे के साथ आता है तो वो जो नून आता है ना यराउना, वो नून गिर जाता है, लिहाजा उसके जगह पे अलिफ आया हुआ है। क्या उन्होंने नहीं देखा? कैफा का तर्जमा क्या होगा? कैसे? कैसे कैसे। कैसे? युबदिउल्लाहुल खल्क़, युबदिउ का तर्जमा इब्तिदा से पैदा वो करना। इब्तिदा करता है। करता हाँ, करता इब्तिदा अल्लाह। करता है कौन? अब उसका अल्लाह फाइल ताला। जाहिर है अल्लाह अल्लाह। ताला अल्लाह कैसे अल्लाह ताला इब्तिदा इब्तिदा करता है इब्तिदा अल करता है खल्क़, पैदाइश पैदाइश की। मखलूक पैदाइश पैदाइश की। की। बहुत सारे तराजम के अंदर लिखा हुआ होगा खल्क की, खल्क कि हर चीज की इब्तिदा, यानी कि जमीनो आसमान है तो उसकी पैदाइश, पहाड़ जमीन है तो उसकी, दूसरी स्पीशीज जितनी भी हैं उनको देख लें तो वो कैसे अभी दुनिया के अंदर वो कुछ भी नहीं होते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें पैदा कर देता है, उसके अंदर रूह भी डाल देता है। ऐसा है या नहीं है? जी जी सर। सर। अब अल्लाह ताला उनका अकीदा मुहकम कर रहा है कि पहली दफा अगर अल्लाह ताला, वो सारी चीजें मौजूद होती हैं लेकिन उनके अंदर जान नहीं होती, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके अंदर रूह डाल देता है। हम अपने आप को ही देख लें, क्यों जी? जी सर। जी मट्टी से बने हैं ना, मट्टी से जी। जी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी के अंदर, अल्लाह जी ताला लंबी चीज है कि वो क्या करता है कि हमारी पैदाइश हो जाती है। अल्लाह ताला क्या कर रहा है? सुम्मा, फिर 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 युईदुहु, इसको वक्फ करेंगे तो वो युईदु, इरादा करेगा। जो वो फिर वो इरादा करेगा। इसी वो इरादा पैदाइश का करेगा। इआदा करेगा। हु की जमीर जा रही है खल्क की तरफ, कल की सुम्मा युईदुहु, फिर वो उसी पैदाइश इरादा का करेगा। इरादा करेगा। पैदाइश का इरादा इआदा करेगा। करेगा। इआदा का मतलब क्या है? दोबारा दोबारा वही काम दोबारा करना लौटाना। बुलाना जी। वैसे तो ही। तर्जुमा ये भी हो सकता है फिर वो उस पैदाइश को दोबारा करेगा। तो मेरा ख्याल है इआदा लफ्ज ज्यादा अच्छा लग रहा है हाँ यहाँ, जी जी ठीक है। हाँ जी फिर वो इसी जी का सर। इआदा करेगा। जी इन बेशक 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 जालिका, ये 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 क्या कि ये पैदा करना और दोबारा उसका इआदा करना, इन दोनों की तरफ जालिका की ज़मीर, जालिका का इशारा जा रहा है। बेशक ये पैदाइश, बेशक ये पैदाइश 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 अल्लाह, अल्लाह पर अल्लाह अल्लाह पर पर यसीर, अल्लाह अब ये पर बहुत आसान अलीम के वजन पर है तो इसके बहुत साथ बहुत बहुत आसान है। आसान आएगा, बहुत आसान है। बहुत ठीक है जी। जी सर। जी सर। अच्छा, आगे भी पढ़ लेते हैं जरा और फिर प्रोफेसर साहब को कहेंगे कि वो हमारी रहनुमाई करें। तो मैं ये, हाँ जी, जरा इसी जगह पे रखें, थोड़ा सा नीचे करें जी। हाँ, मैंने बताया था कि एक लफ्ज है खल्क। खल्क का मतलब, बस इतने रहने दें, खल्क का मतलब क्या होगा? पैदाइश पैदाइश यखलुकु, पैदा करता है। मैंने बताया था कि पैदा अल्फाज है बदी, खुदा से पैदा। यखलुक पैदा करना। जी जरा बंद कर दें ये वाला माइक। अच्छा, और फतरा पैदा करना होता है। पैदा करना। और एक लफ्ज और बताया था, नीचे आ रहा है, युनशिउ, नशा, युनशिउ, ये भी पैदा करना होता है, लेकिन पैदा करके खड़ा कर देना इसके मानी है। समझा रही है? जी जी सर। तो लिहाजा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बात साथी ये ज़हन में आएगा, फातरा का भी मतलब पैदा करना, खाला का भी पैदा करना, युबदियों का भी पैदा करना और यूनशियों का भी पैदा करना। तो
کنفیوژن نہ ہو، اس لیے کہ مختلف مدارج، مختلف پیدائش کے اندر مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو ہر ایک چیز کے اندر میں نے اس کو واضح کیا ہوا ہے پہلے کہ جی خالقہ کے اندر مدت ہوتی ہے، بدی کے اندر کوئی چیز نہ ہو اور اس چیز سے پیدا کرنا، یہ بتایا ہے نا، جی ہاں سر جی جی سر یہ پہلے بتایا تھا۔ تو ینشئ نیا لفظ آ رہا ہے، تو اس کو پہلے آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر ان دونوں کا ریویژن کریں گے۔ کل کہہ دیجیے سیروا نبی فی صلی اللہ علیہ وسلم الارض، جی سب ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، جی کل کہہ دیجئے، سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، اوپر والے خلقہ آ رہا ہے، کیسے اس نے پیدائش کو بدأ شروع کیا، ابتدا سے نکلا ہے بدأ۔ ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، ثم کے معنی ہوں گے پھر، اللہ اللہ تعالی ينشئ پیدا کر کے کھڑا کر دے گا، اب دوسرا ترجمہ ہے اٹھا کھڑا کرے گا، قبر میں ہوں گے انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کھڑا کر دینا ہے پیدا کر کے، تو اس کے لیے ہے ینشئ، اور نشأۃ یہ بھی ہے پیدائش، تو وہ ہے کہ پیدا کرے گا نشأۃ الآخرہ دوسری پیدائش کو، جی اس جی کو ایک ہی لفظ کریں گے تو لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے، پھر اللہ تعالی ہی دوسری پیدائش کرے گا، اتنا ہی ترجمہ، زیادہ نے کیا ہے۔ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ایک نے یہ بھی کیا تو ہم اس کو ترجمے کو لے رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالی اٹھا کھڑا کرے گا نشأۃ الآخرہ، دوسری دفعہ اٹھا کھڑا کرنا، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو میں نے انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ کئی دفعہ میں تھوڑا تراجم سے آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، تو میں معذرت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ہدف تھا نا وہ یہ ہے کہ لفظی ترجمہ اس کے قریب ہو جائے ہمارا ترجمہ، جی ٹھیک ہے جی۔ تو جی جو تراجم ہیں وہ تراجم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک، ہم ان سے اختلاف نہیں کر رہے، لیکن یہاں ینشئ کا بھی ترجمہ اور نشأۃ الآخرہ یہ ترجمہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالی اٹھا کھڑا کرے گا، دوسری دفعہ اٹھا کھڑا کرنا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ سمجھ آئے گی کہ ہر لفظ کا ترجمہ ہو جائے گا، جی جی سر جی۔ تو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، یہ پہلے دوسرا رکوع وہاں ختم ہوا تھا، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو جی میرے ساتھ پڑھیے گا کل کا ترجمہ، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ اے علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ وسلم دیجئے، ٹھک ہے، سیرو امر تم کا سیغہ چلو ہے پھرو جمع پھرو کے لیے، تم پھرو چلو پھرو، چلو پھر یہ سیر سیر چلو کرو، پھرو، ہماری زبان کا لفظ ہے سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض زمین میں زمین میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو، زمین پر فانظرو، فا کا ترجمہ الگ کر لیتے ہیں، تو تو انظرو تو تم تم دیکھو تم دیکھو، کیفا کیسے کیسے، بدا الخلق، اب بدا کے اندر فائل چھپا پیدائش ہوا ہے، اس اللہ اس نے پیدائش کو، ہاں جی، اس نے پیدائش کو کیسے شروع کیا، کیفا کیسے، بدا شروع کیا، الخلق پیدائش کو، کیوں جی، جی مطلب ہے کہ یہ زمین میں بادہ چلے پہلی پھریں بار، گے، جی بدا ابھی شروع کیا کہہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، جی پہلی بار، وہ پہلی بار کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں یہ ضرور پتہ چلے گا کہ جو شرمپس ہوتے ہیں، شرمپس، جی جی یہ سر ایک
والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، ریگستان کے اندر پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد بھی اگر وہاں بارش ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر دیتا ہے۔ بتائیں، جی جی اس کے علاوہ اور دیکھیں گے تو آپ بڑی بڑی جگہوں پر دیکھیں گے کہ بھئی میں نے تو اپنے گھر کے اوپر درخت کو اگتا ہوا دیکھا ہے جی۔ ہاں جی جی جاتے ہیں، ہاں جی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہی وہاں اللہ تعالیٰ اگر پیدا کر سکتا ہے کسی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے نعوذ باللہ کوئی کام کر نہیں سکتا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ جی سر۔ تو یہاں بتانا کیا ہے کہ اگر انسان اللہ نے پہلا دفعہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ ان کو دوسری دفعہ بھی وہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ تو ہم دوبارہ کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور تم دیکھو کہ اس اللہ نے پیدائش کو کیسے شروع کیا۔ کیف بدأ الخلق، اس اللہ نے پیدائش کیسے ابتدا کی، کیسے شروع کیا؟ ثم اللہ، جی پھر اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی بجائے ایسے کریں کہ جیسے دوسری دفعہ ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ینشئ، ترجمہ اٹھا کھڑا کرے اٹھا گا، کھڑا کرے گا، کرے گا، اٹھا پیدا کر کھڑا کے کھڑا کرے کرے گا۔ بالکل جی، اس نے تو لفظ کن کہنا ہے، اور قبروں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر زندگی دوبارہ آ جانی ہے اور انہوں نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ ہے ینشئ، پھر وہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ نشأۃ الآخرہ، آخرہ کا مطلب ہے دوسری دفعہ، نشأ اٹھا کھڑا کرنا، تو کیا کرے گا؟ پھر وہ اٹھا کھڑا کرے گا دوسری دفعہ اٹھا کھڑا کرنا۔ کہیں جی ذرا، دوسری دفعہ اٹھا کھڑا اللہ تعالیٰ کرنا، اٹھا کھڑا کرے گا دوسری دفعہ اٹھا کھڑا کرنا۔ ان اللہ، بے شک بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا چیز ہے۔ پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے جناب لفظ بذات خود اتنا ہی حصہ کہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کے بس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو نہ ہو سکتی ہو۔ اس نے تو جی لفظ کن کہنا ہے، ارادہ کرنا ہے، ہو جانا ہے۔ جی پروفیسر صاحب ذرا اولم دونوں یرو، کا جی اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے خلق کی ابتدا کرے گا، ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے لوٹائے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ قل سیرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ گھومو پھرو فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں گھومو پھرو، فنظرو، وہ دیکھو، کیفا کس طرح سے، بدا الخلق، کہ وہ اس نے ابتدا، یعنی اس اللہ نے ابتدا کی، پیدائش کی، ثم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر وہ کس طرح سے اٹھا کر کھڑا کرے گا، جیسا کہ اٹھا کرنے کا دوسری مرتبہ حق ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اب جناب یہ جو ترجمہ ہے، یہ مجھے یہ بتائیے، ابھی آپ نے آخرت میں کے بارے میں پڑھا یا کہ صرف دنیا کے بارے میں پڑھا؟ دونوں کے بعد دنیا کے بارے دونوں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، یہ ہے جناب۔ اگر تو اس کو، اب اس کے ترجمے بھی دونوں ہی ہوئے ہیں۔ اب آپ نے سب کو ٹھیک سمجھ کے اپنا ترجمہ کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ نیچے کریں اپنے مغل صاحب، مغل صاحب، یہاں بھی، ہاں جی، یہ جو ہے نا بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، یہ آخر میں آ رہا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرے گا دوسری دفعہ اٹھا کھڑا کرنا. یہ پڑھا ہے نا؟ جی سر. جی سر. یہ کون سا وقت آ گیا، آخرت کا یا دنیا کا؟ آخرت. آخرت کا. اب یہاں یہ ہوگا کہ جو ہم آگے پڑھنے لگے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء، اب ترجمہ آپ نے آخرت کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے یا دنیا کو؟ آخرت کو. آخرت کو. ہاں جی، 4-5 لوگوں نے آخرت کے لیے کیا ہے اور باقی نے اس کا ترجمہ مضارع حال میں کیا ہے. یعذب من یشاء کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ عذاب دے گا من یشاء، جسے جسے چاہے گا. جسے وہ چاہے جسے وہ چاہے گا. وَيَرْحَمُ مَن یشاء کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور وہ رحم اور کرے گا. وہ رحم کرے گا وہ رحم کرے گا چاہے گا. من یشاء، جس پر وہ جسے وہ چاہے گا. چاہے گا. اب نیا لفظ آ رہا ہے. ہم نے ایک دعا پڑھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے جی میرے جی. دل کو اپنے دین پر پختہ کر دے. ایسا ہے نا؟ جی. تو جی. اسی سے آ رہا ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، جیسے ترجعون تھا. جی ترجعون، ترجعون کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لوٹائے جاؤ گے. اسی طریقے سے تقلبون، اس کے مطلب بھی لوٹائے جاؤ گے، پھر آ جائے گا. اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. جی، اسی کی جی. طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب لوٹائے جاؤ گے یا پھیرے جاؤ گے کرنا ہے، دیکھ لیں آپ خود. لٹائے جاؤ. اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور جس نے پھیرے جاؤ گے بھی ترجمہ پڑھا اس کو بھی وہ ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ کریں جی، یعذب من یشاء، وہ چاہے گا عذاب دے گا. جسے وہ چاہتا ہے. وہ جی وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا. یہ تو لفظی ترجمہ ترتیب حساب سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جسے وہ اللہ چاہے گا عذاب دے گا. وَيَرْحَمُ ترجمہ، اور وہ رحم کرے گا. اور وہ رحم فرمائے گا، رحم کرے گا من یشاء، جس چاہے گا. جس پر وہ چاہے گا، اس لیے کہ رحم پر ہوتا ہے. جی، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اسی اللہ کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. اب دیکھیں نا، 2 ہو گئے، ایک پر کر لیں. تم پھیرے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے. اگر ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے تو تقلبون. مجھے اور کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ تم پھیرے جاؤ گے، یہ کر لیں. پھیرے جاؤ. ٹھیک چلو تم پھیرے جاؤ، ٹھیک ہے، تم پھیرے جاؤ گے. پھیرے جاؤ گے کا مطلب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا سے پھر کے جہاں ہم آئے تھے وہاں جانا ہے، لیکن راستے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب لینا ہے. کیوں جی؟ ہمیں جنت والے اگر اچھے عمل کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ہی پھیر کے لے جائے گا. اور اگر اچھے عمل نہیں کیے، ان کے اندر وزن نہیں ہے، ہم حقدار نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب نصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دینا. آمین. تو جو اس کا حقدار ہوگا اللہ نے وہاں پھیر کے لے جانا ہے. آگے پڑھتے ہیں. آگے جناب لفظ آ رہا ہے معجز، اور اس کے وما، ہاں جی ایک ہی جگہ پہ رہنے، وما انتم بھی الگ ہے، اور اس کے ساتھ اسم آ رہا ہے معجز، اور اس کی جمع ہے معجزین. آپ کو کیا لگ رہا ہے معجز کیا لگ رہا ہے؟ آج میں ذرا جی اپنے عاجز کرنے.
करने वाला वाला। वेरी गुड, सही है। मतलब कि आपने बहुत आजिज़ी दिखाई है अल्लाह ताला को, अल्लाह कबूल करे। आमीन। तो जो मीम है ना और जीम के नीचे जेर, आखिरी लफ्ज से पहले जेर, ये हमें बना देगा मुजिज, आजिज, आजिज़ी दिखाने वाला, आजिज़ी करने वाला। ठीक है जी। अब बल्कि आजिज करने वाला, आजिज़ी नहीं, आजिज करने वाला, आजिज़। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व आजिज़। तआला को, हाँ, नऊज़ बिल्लाह, वमा अंतुम बिमुअजिजीन फिल अर्दि वला फिस समा वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वमा अंतुम, और नहीं हो तुम, ब ब यकीनन, ब का तर्जुमा मैं क्या कर रहा हूँ, यकीनन। क्यों यकीनन कर रहा हूँ? दाऊद भाई जरा इसको तफसीर कर देंगे। ये चीज होने वाली है सर, मतलब अल्लाह ताला ने यकीन के साथ ये नहीं, मैंने कहा कि करना है, जैसे हमने कहा था ना, वमा हुम बिमुमिनीन, और वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं हैं, किया था ना वो, जी हरगिज जो किया था पहले पारे में, युखादिउनल्लाह ठीक वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, और उससे पहले था वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और आगे क्या था, वमा हुम बिमुमिनीन, हम वमा हुम बिमुमिनीन। बिमुमिनीन, और वो यकीनन ईमान लाने वाले नहीं हैं। वो बा का तर्जमा, बा के साथ अगर इस्म फाइल आ जाए तो बा का तर्जमा यकीनन होगा। ये बाकी साथी जरा जो भूल गए हैं वो जरा नोट कर लें। ये कई दफा बा का तर्जमा नहीं होता तो हम समझते हैं कि बा का पता नहीं तर्जमा क्यों नहीं है। ये बा यकीन अपने ज़हन में डालने के लिए। तो वमा अंतुम का तर्जमा करें, और नहीं हो तुम। और नहीं हो तुम, और नहीं हो तुम बिमुजिजीना, यकीनी तौर पर आजिज करने वाले। आजिज़ करने वाले। जी, किसको आजिज करने वाले? नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह नऊज़ ताला बिल्लाह। अल्लाह ताला। हाँ जी, बिल्कुल, कि अल्लाह जो कुछ जमीन में करना चाहे तुम उसको आजिज कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे तो अकीदा है, ईमान है, ये जुबान पर लाते हुए भी खौफ आता है, लेकिन जो बेखौफ हो जाते हैं वो फिर कहते हैं कि भाई हम तो खुद ही पैदा हुए थे, हमने अपने इल्म के मुताबिक सब कुछ लिया। तो दोबारा इसको पढ़ते हैं, वक्त कम है। वमा अंतुम बिमुजिजीना, और तुम यकीनी तौर पर आजिज करने वाले नहीं, और नहीं हो तुम आजिज़ करने यकीनी वाले। तौर पर आजिज करने वाले फिल अर्दी, जमीन में, जमीन में, वला फिस समा, और ना ही ना ही आसमान में, और ना ही आसमान में। बिल्कुल ऐसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कवानीने कुदरत बनाए हुए हैं जमीन के अंदर। मेरा बंद कर दें जी जरा प्लीज। तो जमीन के अंदर कवानीन है, उनको क्या तुम, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम जरा सूरज को मगरब से उतार लाओ? क्यों जी? नहीं सर, जी कभी नहीं। और जमीन अगर अपना क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी जी, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। आप उसको कहेंगे कि भाई आप जरा एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दें इस पूरे के पूरे कुर्रे को, कभी नहीं, हमारे कभी से नहीं हो कर सकते। ये तो अल्लाह ताला की बहुत सारी कुदरतों में से थोड़ी सारी चीजें हैं। मतलब कि तुम ये कहो कि भाई मैं अपने आप को जरा जितना अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है इससे ज्यादा काबिलियत अपनी पैदा कर दूं, अगर अल्लाह ना चाहे तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो हम वो है, और तुम नहीं, तुम यकीनी तौर पर आजिज नहीं कर सकते, ब्रैकेट में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फिल अर्द, जमीन में, वला फिस समा, और ना ही
आसमान आसमान में आसमान में। अब अल्लाह ताला कह रहा है कि आजिज नहीं कर सकते, तो मोहताज अल्लाह सुब्हानहू व तआला या हम? हम हम हम। हम अल्लाह ताला बता रहा है कि भाई वमा लकुम मिन दूनिल्लाही, तर्जुमा वमा लकुम, वो नहीं और और नहीं है नहीं है तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए और नहीं नहीं है है तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़ अल्लाह अल्लाह को को छोड़कर छोड़कर अल्लाह को अल्लाह के छोड़कर। सिवा तर्जुमा होगा अल्लाह के सिवा। बिल्कुल जी, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर। कहो क्या नहीं है तुम्हारे लिए? मिन वलियिन, कोई दोस्त। कोई कोई दोस्त वली किसको कहते हैं? कोई दोस्त। वला दोस्त नसीर, ना नसीर कोई ना ही अंसार, ना ही और ना ही कोई मददगार मददगार और ना कोई मददगार, और ना कोई मदद करने वाला, उसको मददगार ही हम कहते हैं। तो जी इन दो आयात का तर्जमा डॉक्टर जी मैं जी करें। जी सर, जो अल्लिबु मन यशा, वो अल्लाह अजाब देगा जिसको अल्लाह चाहे, वो अल्लाह चाहेगा। वो वयरहमु मन यशा, और वो अल्लाह रहम करेगा जिस पर वो चाहेगा। व इलैहि तुक़लबून, और उसी की तरफ तुम फेरे जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना, और तुम यकीनी तौर पर अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। फिल अर्दी, जमीन में, वला फिस समाई, और ना ही आसमान में। वमा लकुम मिन दूनिल्लाही, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह को छोड़कर मिन वलिय्यिन वला नसीर, कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। बिल्कुल जी। तो लिहाजा वो क्या करना है कि भाई अताअत करनी है, पाँव पड़ना है, किसी को सजदा करना है, तो वो फिर एक ही जात रह जाती है जिसका नाम क्या है जी? अल्लाह ताला अल्लाह ताला। अल्लाह। अल्लाह। बिल्कुल जी, ठीक। ऊपर करें जी, हम फिर 3 मिनट बाकी रह गए, तो फिर करना है, एक आयत हम पढ़ सकते हैं। दो सर मिनट प्लीज। अच्छा 2 मिनट रह गए हैं, तो फिर नीचे करें जी। आप हाँ जी, यहाँ से शुरू करना है वाला जी। अवलम हाँ तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुल्फकार साहब। अवलम यरौ कैफा युब्दिउल्लाहुल खल्का, क्या उन्होंने नहीं देखा अल्लाह कैसे पैदाइश की पहली बार इब्तिदा करता है। सुम्मा युईदु, फिर वो उस पैदाइश का इयादा करेगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये पैदाइश अल्लाह पर बहुत आसान है। कुल सीरो फिल अर्ज़ी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए तुम जमीन में चलो फिरो। फंजुरू कैफा बादा बादा अल खल्क़, तो तुम देखो उस अल्लाह ने पैदाइश को कैसे पैदा किया। सुम्मल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरह, फिर अल्लाह ताला उठाकर खड़ा करेगा, दूसरी दफा उठाकर खड़ा करना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। युअज़्ज़िबु मन यशाउ, जिसे वो चाहता है अजाब देगा। व यरहमु मन यशा, नहीं नहीं नहीं, और अब जिस ये पर वो चाहता चाहता है है नहीं, चाहे चाहेगा कर ले। चाहेगा, जिसे वो चाहेगा अजाब देगा, और जिस पर वो चाहेगा रहम करेगा। व इलैहि तुक़लबून, और उसी की तरफ तुम लौटाए, और उसी की तरफ तुम फेरे जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना फिल अर्ज़ि वला फिस समाई, और तुम अल्लाह को यकीनी तौर पर जमीन में और ना आसमान में आजिज करने वाले नहीं। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा मिन वलिय्यिन वला नसीर, कोई दोस्त और ना कोई मददगार। ठीक हो गया जी। डॉक्टर दाऊद साहब आप शुरू से करें। जी सर, जी और नीचे कर दें, थोड़ा और नीचे कर जी। अवलम जी यरौ कैफा युब्दिउल्लाहुल खल्का, क्या उन्होंने नहीं देखा कैसे अल्लाह ताला पैदाइश यानी खल्क की इब्तिदा करता है। तुम्मा युईदुहु, फिर वो उसी पैदाइश का इयादा करेगा।